میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ربیع الاول کے آغاز سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ترتیب وار گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ گزشتہ جمعہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تک کے ضروری واقعات آپ کے سامنے، اور آج کے مختصر سے خطبہ میں 8 سال اور پھر 12 سال کی عمر تک جو اہم واقعات چیدہ پیش ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ محترم سامعین، گفتگو کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان سے کیا۔ ہر جمعے ان کے خاندان کے افراد کا نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جان کا نام حضرت ہاشم، پردادی جان حضرت سلمہ، پرنانا جان حضرت عبد مناف، پرنانی جان حضرت ام حبیبہ، دادا جان حضرت عبد المطلب، دادی جان حضرت فاطمہ، نانا جان حضرت وہب اور نانی جان حضرت برہ۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ، والدہ ماجدہ حضرت اما آمنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تفسیر ابن ہشام، الرحیق المختوم، سیرت النبیین کتابوں کے مطابق 9 یا 12 ربیع الاول عام الفیل، اور انگریزی اعتبار سے 22 اپریل 571 عیسوی، دیسی اعتبار سے 628 بکرمی بروز سموار بوقت تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ گزشتہ جمعہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تک کے حالات و واقعات کہ آپ پیدا ہوئے، والد کا سایہ نہیں، عمر مبارک آپ کی 6 سال ہوئی، والدہ ماجدہ ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، اور جب عمر مبارک 8 سال ہوئی تو پھر دادا جان بھی داغ مفارقت دے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی، والدہ ماجدہ کا سایہ سر سے اٹھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، انہوں نے اپنے زیر کفالت اپنے پوتے کو لیا۔ یہ دادا بھی عظیم اور یہ پوتا بھی عظیم۔ دادا مکہ والوں کا سردار تھا تو پوتا دونوں جہانوں کا سردار تھا۔ حضرت عبد المطلب کی عمر مبارک اس وقت مختلف روایات ہیں، بعض میں ہے کہ 70 سال، بعض میں 80 سال، بعض میں 100 سال، بعض روایت میں 120 سال تک عمر کا بتایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کے زیر کفالت ہے، حضرت عبد المطلب کی عمر مبارک 120 سال کے لگ بھگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زیر کفالت ہے۔ حضرت عبد المطلب دراز قد، حسین و جمیل اور ایسی دلکش شخصیت کے مالک تھے کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ آپ کو دیکھتا یا آپ سے محو گفتگو ہوتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ان کی محبت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے لیے مکہ خانہ کعبہ کے سائے میں ایک تخت لگتا تھا، خانہ کعبہ کے سائے میں، اور وہ تخت حضرت عبد المطلب کے لیے لگتا۔ آپ کی اولاد کو یہ ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ وہ تخت پر بیٹھ سکتے یا وہاں بیٹھنے کا سوچ بھی سکتے۔ اگر یہ حکمت، یہ حوصلہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے دادا کے قریب جاتے اور وہ تخت پر تشریف فرما ہوتے تھے تو بلا جھجک بغیر روک ٹوک کے بلا تکلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر جاتے، جا کر بیٹھ جاتے اور حضرت عبد المطلب خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ آپ کی اولاد کو تو ہمت نہ ہوتی تھی، آپ کی اولاد میں سے جو سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت ابو طالب، وہ کئی مرتبہ روک ٹوک کی کوشش کرتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر نہ جائے، کہ یہ ہمارے والد ماجد کی توہین ہے کہ جب ہم اولاد ہو کر تخت پر نہیں بیٹھتے، سوچتے بھی نہیں، تو یہ بچہ ہو کر یہ کیوں جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب تخت پر تشریف فرما ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بغیر روک ٹوک کے جب جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے انہیں پکڑ لیا اور روکنے کی کوشش کی، بھی بیٹھ جاؤ ادھر ہی۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی دیکھا تو بیٹے کو اشارہ کیا، حضرت ابو طالب کو، بھی اس کو چھوڑ دو، آنے دو، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کائنات کے رب کی قسم یہ میرا پوتا بڑی شان و شوکت والا ہے، یہ ایسا شان و شوکت والا ہے، یہ ایک تخت کیا اس کی ایک ادا پر اس طرح کے ہزاروں تخت بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھاتے اور خود فرمایا کرتے تھے کہ جب یہ بچہ میرے پاس بیٹھتا ہے اللہ پاک میرا شرح صدر فرما دیتے، بڑے بڑے الجھے ہوئے مسائل بھی اللہ حل فرما دیتے ہیں اس بچے کے بیٹھنے کی برکت سے۔ اور جب وہ بچہ بیٹھتا آپ اس کو اپنے دائیں طرف بٹھاتے، وقفے وقفے سے حضرت عبد المطلب اس کی پیشانی کو چومتے، اور جب بھی کوئی بات ارشاد فرمانے لگتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ہاتھ پھیرتے رہتے بار بار، خاص طور پر جب بھی کوئی بات ارشاد فرمانی ہو پہلے ہاتھ پھیرتے، پھر حضرت عبد المطلب گفتگو کا آغاز کرتے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور فرماتے تھے کہ جب بھی کوئی مجھ سے بات پوچھتا تھا اور جیسے ہی میں ہاتھ پھیرتا تھا اللہ تعالیٰ میرے دل میں اس مسئلے کا حل فرما دیتے تھے، الجھے وہ مسائل بھی میرے حل ہو جاتے تھے، اور جو میں بات کرتا تھا بعض اوقات مجھے بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات میری زبان سے نکلی تو کیسے نکلی، اس بچے کے وجود مسعود کی برکت سے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب کے اونٹ گم ہو گئے تو اور قریب کوئی بھی نہ تھا، یہ بچہ 8-9 سال کی عمر، 8 سال کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو حضرت عبد المطلب نے اس بچے سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی جاؤ جا کر دیکھو اونٹ جو گم شدہ اونٹ ہے وہ کہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، گم شدہ اونٹ تلاش کر رہے، جیسے ہی کچھ دیر ہو گئی حضرت عبد المطلب بے چین ہو گئے، جب کچھ زیادہ دیر ہوئی اور بے چین، لکھا ہے کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، حضرت عبد المطلب اس طرح بے چین مضطرب اور پریشان ہو گئے، رہا نہ گیا، جا کر کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اللہ یہ میرا پوتا فی الفور میرے تک پہنچ جائے، اس کے بغیر میں جی نہیں سکوں گا، ایسا نہ ہو کہ میری روح پرواز کر جائے۔ دعائیں مانگنے لگے اور اس وقت تک دعا مانگتے رہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہ پہنچے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کعبۃ اللہ کے غلاف کو چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور پھر یہ جملہ کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے پوتے، آج کے بعد میں تمہیں اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ
حضرت عبد المطلب کو ان سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہے اور حضرت عبد المطلب ان کے جانے کا وقت آ گیا۔ حضرت عبد المطلب کا سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک گھنے درخت کے سائے کی طرح تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی محبت اور شفقت بھول چکے تھے۔ دادا اتنی محبت فرماتے، اتنی شفقت فرماتے، اتنا دھیان اور خیال رکھتے تھے، اپنی سگی اولاد کے بارے میں اتنے فکر مند نہ ہوتے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فکر مند ہوتے تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ کہ حضرت عبد المطلب داغ مبارکت دے گے۔ روایات میں آتا ہے جب سردار مکہ کا جنازہ مکہ سے نکلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کے لگ بھگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چارپائی تک تو نہ پہنچتا تھا، لیکن اپنے ہاتھ اوپر کر کے چارپائی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہے تھے اور روتے رہے، ایسے رو رہے تھے جیسا کہ ان کی دنیا جہاں کی سب سے بڑی دولت چلی گئی۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے غم یاد آ گئے کہ میں پیدا ہوا، باپ کا سایہ نہیں، عمر مبارک 6 سال ہوئی، والدہ ماجدہ کی سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، عمر مبارک 8 سال ہوئی، دادا جان بھی داغ مفرقت دے گے، اتنے پریشان تھے۔ خیر روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنی زندگی میں ہی حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ میرے بعد اس بچے کو اپنے زیر کفالت لینا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب کے جتنے بھی بچے تھے ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم قرعہ ڈالیں گے، قرعہ جس کے نام نکلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت وہ کرے گا۔ تو اس کے مطابق انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ قرعہ حضرت ابو طالب کے نام نکلا اور فیصلہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب ہی ان کی کفالت کریں گے۔ دیگر بھائیوں نے اصرار کیا حضرت ابو طالب سے کہ آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ کا خرچ زیادہ ہے، لیکن آمدن انتہائی کم ہے، ہمارے بچے کم ہیں، آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کی کفالت کریں گے۔ لیکن حضرت ابو طالب نے کہا کہ نہیں، قرعہ چونکہ میرے نام نکلا ہے میں ہی اس بھتیجے کی کفالت کروں گا۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے زیر کفالت ہے۔ حضرت ابو طالب تمام بھائیوں میں سے بڑے تھے، ان کی اولاد زیادہ تھی، آمدن کم، خرچہ زیادہ، گھر میں جب دسترخوان لگتا کھانا کم ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے بچوں میں چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھینا جھپٹی میں حصہ نہ لیتے۔ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پی کر اپنی پیاس اور اپنی بھوک ختم فرماتے۔ کھانا مل جاتا کھا لیتے، نہ ملتا تو پھر صبر شکر۔ کبھی چھینا جھپٹی میں حصہ نہیں لیا اور کبھی اپنے چچا جان سے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کا انتظام کرے، ایسا نہیں۔ جب یہ عادات مبارکہ حضرت ابو طالب نے اس بچے کے اندر دیکھی، بڑے متاثر ہوئے کہ یہ بچہ تو بڑے صابر اور شاکر ہے، کبھی اس نے کھانا مانگا نہیں، مل جائے جتنا مل جائے کھا لے، نہیں ملا تو کبھی کہا نہیں، زمزم پی کر گزارا کرنے والا بچہ۔ تو وہ چچا جان بڑے متاثر ہوئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں اس بھتیجے کو اپنے پاس بٹھایا کروں گا۔ جب دسترخوان لگتا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے، اپنے پاس بٹھاتے اور کھانا کھلاتے، پھر بچوں میں تقسیم فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا، 1-2-3 مرتبہ تو ایسا کیا، پھر اس کے بعد عرض کی، اے چچا جان یہ عمل مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ عمل مناسب نہیں کہ میں پہلے کھا لوں اور آپ کے میرے باقی بھائی بیٹھے رہیں اور ان کو کھانا ملے نہ ملے، تھوڑا ملے زیادہ ملے، یہ عمل مجھے پسند نہیں۔ میری درخواست اور میری عرض یہ ہے کہ آپ دسترخوان لگائیں، سب بیٹھیں، جتنا کھانا ہو، جتنا میرے حصے میں اتنا ہی کھاؤں گا۔ ان کی درخواست پر پھر حضرت ابو طالب نے ایسے ہی کیا، دسترخوان بچھایا، سب کو بلایا، بٹھایا اور کھانا اس میں تقسیم فرمایا۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ جب سے یہ عمل میں نے شروع کیا
کھانا جتنا بھی ہوتا سارے بچے بڑے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے. اس بچے کے وجود مسعود کی برکت سے وہ کھانا سب کو پورا ہو جاتا بلکہ کھانا بچ جاتا تھا. سب کے سب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے ہوتے. یہ اس بچے کی وجود مسعود کی برکت ہے کہ حضرت ابو طالب کی یہ والی پریشانی بھی دور ہو گئی. جتنا بھی کھانا سب کھانا کھا چکتے, کھانا پھر بھی بچ جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے. حضرت ابو طالب بھی بڑی محبت فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. 8 سال سے لے کر 12 سال تک یہ عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے پاس گزارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی. حضرت ابو طالب نے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام جانے کا فیصلہ کیا تجارت کی غرض سے, اور اپنے بھتیجے کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں اس طرح تجارتی قافلے میں جا رہا ہوں ملک شام, مجھے کچھ وقت لگے گا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اداس ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ پہلے تو دادا جان حضرت عبدالمطلب کے پاس تھا, اب چچا جان کی زیر کفالت تھا, اب یہ جا رہے ہیں, نہ جانے کتنا وقت لگے, کیا حالات و واقعات ہوں. جب حضرت ابو طالب نے بھتیجے کو اداس دیکھا تو ان سے وہ اداسی برداشت نہ ہوئی, تو فیصلہ کیا کہ میں اس بھتیجے کو بھی ساتھ لے کر جاؤں. جب یہ بات بھتیجے کو بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا نہ رہی. 12 سال کے بچے ہیں اور تجارت کے سلسلے میں حضرت ابو طالب جا رہے ہیں, ان کے ساتھ قافلے میں وہ بھی شریک ہو گئے. اب جب یہ قافلہ مکہ سے چلا, ملک شام کی جو سب سے بڑی اہم تجارتی منڈی تھی, بڑا شہر تھا, وہ بصرہ تھا. اس اہم تجارتی منڈی میں پہنچنے سے پہلے راستے میں اس قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا. جہاں پڑاؤ کیا, جب پہلے بھی جاتے تھے وہیں پڑاؤ کیا کرتے تھے. یہ قریشی قافلہ وہاں رکتا تھا, وہاں کچھ دن ٹھہرتا تھا, بعض کا پورا دن, بعض کا دن اور رات. اس پڑاؤ کے بالکل قریب ہی بحیرہ نامی راہب تھا, اس کی خانقاہ تھی. اس کی خانقاہ کے قریب یہ قریشی قافلہ رکا کرتا تھا, ٹھہرتا تھا, پھر اگلا سفر. جب یہ قافلہ اس خانقاہ کے قریب پہنچا, وہاں پہ خیمہ زن ہوا, تو کچھ ہی دیر کے بعد اس بحیرہ نامی راہب نے ایک شخص کو بھیجا اور جا کر کہا کہ پیغام دے دو اس قافلے والوں کو کہ میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. کھانے پہ بلایا. اب جیسے ہی قریشی قافلے کو یہ خبر پہنچی, یعنی اس قافلے کے سردار حضرت ابو طالب کو جب یہ پیغام پہنچا, وہ بڑے حیران ہوئے. حیران اس لیے ہوئے کہ یہ بحیرہ نامی راہب, یہ درویش صرف انسان تھا, دنیا و ما فیہا سے بے خبر تھا. قافلے آتے رکتے چلے جاتے, کبھی اس نے ان کی طرف توجہ نہ دی, کبھی بات چیت بھی نہ کی, کبھی دیکھا بھی نہیں. دعوت دینا تو دور کی بات, اور اس سے خبر بھی نہ ہوتی تھی. بس یہ تھا بھی لوگ آتے رکتے, قافلے آتے رکتے چلے جاتے, بات ختم. لیکن جب اس نے کھانے کی دعوت دی تو حضرت ابو طالب اور یہ پورا قافلہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اس راہب نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں, کبھی بات چیت نہیں کی, اس کو تو خبر بھی نہیں ہوتی کون آیا کون گیا. خیر, اس کی دعوت پر یہ قافلہ تیار ہو گیا. جب کھانے کا وقت آیا, حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا, چونکہ وہ بچے تھے, تو ان سے کہا بھی آپ ہمارے سامان کے قریب بیٹھو, تو ہم ہو کے آتے ہیں, آپ کے لیے کھانا لے آئیں گے یا بندوبست کریں گے یا بعد میں بھیج دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان کے پاس بیٹھ گئے. جب یہ قافلہ اس خانقاہ میں گیا, بحیرہ نامی راہب نے قافلے پر نظر دوڑائی, پوچھا بھی سب افراد آگے, کہا جی سب آگے. پھر نظر دوڑے, پھر پوچھا بھی سب آگے. حضرت ابو طالب نے کہا سب آگے ہیں, سامان کے قریب ایک بچے کو بٹھایا. جب یہ بات کہی
تو وہ بحیرہ نامی راہب کہنے لگا کہ اس بچے کو ضرور بلاؤ، اس بچے کے احترام اور اکرام کی وجہ سے آپ کی دعوت کی ہے، ورنہ میں آپ کی دعوت نہ کرتا۔ اس بچے کو بلایا گیا، اب کھانا شروع ہو گیا۔ وہ بحیرہ نامی راہب، حضرت ابو طالب اور وہ بچہ، یہ تینوں بالکل پاس بیٹھے ہیں۔ بحیرہ نامی راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ کا اس بچے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نامی راہب کہنے لگا میرے علم اور بصیرت کے مطابق یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کھانا شروع ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بحیرہ نامی راہب اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، ساتھ حضرت ابو طالب تھے، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ اے بچے، تجھے لات، منات، عزا کی قسم، میں جو بات پوچھوں گا وہ سچ بتانا۔ جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحیرہ نامی راہب کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے، کہا میرے سامنے لات، منات، عزا کی قسم مت کھا اور نہ ہی مجھے قسم دے۔ وہ بحیرہ نامی راہب اٹھا، اپنی جگہ پہ آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد قافلے والوں سے کہا بھی تم حضرت ابو طالب سے کہا ان سب کو بھیج دو۔ جب وہ سب چلے گئے، حضرت ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ حضرت ابو طالب کی طرف پھر متوجہ ہو، کہا اے حضرت ابو طالب، جب یہ قافلہ تمہارا قریشی قافلہ آ رہا تھا، اس وقت اچانک میں اپنے خانقاہ کی دروازے پر کھڑا آنے کا نظارہ کر رہا تھا۔ پھر کہا میں نے کیا دیکھا کہ اس قافلے میں اس بچے کے اوپر بادل کے ایک ٹکڑے نے سایہ کر رکھا اور اس بچے کے ساتھ ساتھ وہ سایہ چل رہا ہے۔ اور پھر کہا کہ جب تم فلاں درخت کے پاس رکے، میری نظر پڑی کہ اس درخت کی ساری شاخیں جھک کر اس بچے کو سلام کر رہی تھی۔ اور پھر کہنے لگا اب مجھے بتاؤ یہ بچہ کون ہے اور اس کے والد اور آپ کا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے بتایا کہ میں اس کا چچا ہوں، اس کے والد، اور بتایا کہ والد اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے وفات پا گئے۔ جب یہ ساری باتیں کہیں تو بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ میں ایک اور علامت دیکھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا بھی دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پشت سے اٹھایا، دونوں کندھوں کے درمیان اس نے مہر نبوت کو دیکھا، کپڑا نیچے کیا اور پھر کہا اے حضرت ابو طالب، تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ بچہ نبی آخر الزمان ہوگا۔ اس بچے کا انتظار شدت سے کیا جا رہا، جب یہ بڑا ہوگا اس کی بڑی شان ہوگی، بڑی آن بان ہوگی، بڑا نام و نشان ہوگا، اس کی حکمرانی مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف ہو جائے گی۔ اور پھر کہا اے حضرت ابو طالب، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ آگے ملک شام جا رہے ہیں، بصرہ جا رہے ہیں، اس بچے کو وہاں نہ لے کر جاؤ۔ اگر وہاں پر رومی یہودیوں نے اس بچے کو دیکھ لیا، اس بچے کو قتل کر دیں گے، نقصان پہنچائیں گے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کو آگے نہ لے جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے وہی فیصلہ فرمایا۔ حضرت ابو طالب اور باقی قافلے والے تو ملک شام اور بصرہ کے، لیکن اس بچے کو حضرت ابو طالب نے دوبارہ واپس مکہ بھیج دیا، اس بچے کو آگے لے کر نہیں گئے۔ اور جب تک حضرت ابو طالب حیات رہے، پھر اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کم رہی، 20 سال سے کم تک، پھر حضرت ابو طالب نے اس بچے کو ملک شام اور دیگر ملکوں میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ حضرت ابو طالب اس وقت پھر سمجھ گئے کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے، جس کی گواہی ایک بحیرہ نامی راہب دے رہا ہے، یہ بچہ معمولی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال سے لے کر 20 سال تک، 20 سال کی عمر تک پھر مکہ میں رہے، چھوٹا چھوٹا کاروبار کرتے رہے۔ مکہ میں جو چیز سستی ملتی
وہ مکہ سے خرید کر قریب کے محلوں میں، قریب کے علاقوں میں جا کر بیچ آتے، اور ان محلوں میں، علاقوں میں جو چیز سستی ملتی وہ خرید لاتے اور آ کر مکہ میں بیچتے۔ ایک تو یہ کام، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12-13 سال تھی۔ حضرت ابو طالب جب اس قافلے سے واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے کہا ہے، چچا جان اب میں بڑا ہو گیا ہوں، جوان ہوں، میں بیٹھ کر آپ کے ساتھ کھاتا رہوں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے ذمہ بھی کچھ کام لگا دیں۔ حضرت ابو طالب نے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی جو بکریاں تھیں کچھ بکریاں تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ اے بھتیجے یہ بکریاں آپ کے ذمہ ہیں، جیسے میرے باقی بچے جاتے ہیں یہ بکریاں آپ لے کر جائیں گے اور چرا کر لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی کہ میں بھی کسی کام کاج میں لگ گیا، ورنہ تو میں فری میں بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ 12 سال کا بچہ، اور سوچ یہ تھی کہ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہوں، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک اور زندگی۔ خیر روایات میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ یعنی کزنوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جاتے تو آپ کے جو باقی بھائی تھے، کزن تھے، جب یہ جاتے روزانہ کسی نہ کسی بکری کو نقصان پہنچتا، کوئی بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا، کوئی زخمی کر جاتا، کوئی بھوکی واپس آ جاتی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے کہ بھیڑیا نقصان کیا پہنچاتا۔ اکثر اوقات بھیڑیا ان بکریوں کی حفاظت کے لیے پہرا دیتا ہوا نظر آتا تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مسعود کی برکت تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے بے شمار معاملات میں حفاظت فرمائی۔ کچھ عادات آپ کے سامنے ذکر کر کے یہاں سے بات پھر اگلے جمعے شروع کروں گا کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی، اچھی خصلتوں کی کیسے حفاظت فرمائی۔ روایت میں لکھا کہ ایک مرتبہ بچے کھیل رہے ہیں، آپ کے باقی کزن وغیرہ کھیل رہے ہیں، اور کھیلنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دامن میں پتھر اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں، اور تھا تو صرف وہ جبہ ہی جو عربی پہنتے ہیں اور نیچے کچھ بھی نہیں، پتھر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان باقی بھائیوں نے کہا بھی آپ بھی پتھر اٹھاؤ اور لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے دامن میں پتھر بھرے بیٹھ کر اور اٹھے تو آپ کا سطر ننگا ہو رہا تھا، غیب سے کسی نے آپ کے اس کرتے کے اوپر ہاتھ مارا، جھٹک دیا، وہ پتھر سارے کے سارے گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12-14 سال کی عمر ہے، سمجھ گئے کہ یہ میرا عمل اللہ کو پسند نہیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا کرتا نہیں اٹھایا، اپنا سطر ننگا نہیں ہونے دیا۔ اس طرح اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں، اور ان کو سمجھا بھی رہے ہیں۔ ایک مرتبہ محفل تھی رقص و سرود کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیے کیسے ممکن، لیکن آپ کے دیگر کزنوں نے، رشتہ داروں نے اصرار کیا کہ آج فلاں جگہ محفل ہے رقص و سرود کی، ہم جا رہے ہیں اور آپ نے لازماً ہمارے ساتھ جانا ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر خراب کرنے والے یہ کزن ہی ہوتے ہیں۔ جب کوئی بچہ ان کی باتوں میں لگ جائے تو اگر وہ کزن اچھے ہیں تو وہ پھر اچھی راہ لگائیں گے، اور اگر ایسے ہیں تو پھر وہ ایسی ہی راہ پہ لگائیں گے، گمراہ کریں گے، اور ان کا کچھ نہیں جاتا۔ ان بچوں کی وجہ سے، کزنوں کی وجہ سے بڑے بڑے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ خیر اصرار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جو وقت طے ہوا اس وقت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی ٹھیک ہے اس وقت میں بھی آ جاؤں گا، آپ بھی چلے جانا۔ محفل شروع ہوگی، جا کر رقص و سرود کی محفل سنیں۔
اب جب وہ وقت آیا سارے باقی جو تھے وہ تیار ہو کر جانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب گھر سے نکلے ابھی راستے میں اکیلے ایک درخت کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ دیر میں یہاں بیٹھوں پھر جاؤں گا. اس درخت کے نیچے سائے میں بیٹھے اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی. باقی سارے چلے گئے. محفل شروع ہو گئی یہاں تک کہ ختم ہو گئی. جب وہ لوگ واپس آ رہے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور باقی لوگوں نے پوچھا کزنوں نے پوچھا بھی آپ آئے نہیں؟ کہا میں آ رہا تھا لیکن جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے بیٹھا مجھے نیند آ گئی. اب آپ نے آ کے اٹھایا. تو یہ سارا کا سارا انتظام اللہ کی طرف سے تھا. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمانے کہ یہ کوئی بھی برے کام کی طرف نہ جائے تاکہ بڑے ہو کر کوئی بھی شخص کوئی بھی اپنا پرایا دشمن جاننے والا کوئی یہ انگلی نہ اٹھا سکے کہ اس بچے نے تو بچپن میں یہ برا کام کیا تھا, اس بچے نے گانا سنا تھا, اس بچے نے فلاں غلط کام کیا, کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے. اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہی حفاظت بھی فرمائی, تربیت بھی فرمائی اور تعلیم بھی فرمائی اور سمجھ بوجھ بھی عطا. اس روایات میں ہے کہ ایک بوانا نامی بت تھا. سال کے بعد اس کا میلہ لگتا اور مکہ والے سارے جاتے اور جا کر اس بت کے سامنے جو بھی مشرکانہ رسم تھی وہ ادا کیا کرتے تھے. تو جب باقی لوگ جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے جایا گیا اور زبردستی لے جایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بت کے قریب چلے گئے کیسے ممکن تھا؟ لیکن اس مرتبہ سب قدروں نے دیگروں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہر صورت میں لے کر جائیں گے اور اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ کوئی بہانہ نہ بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت کی طرف بڑھتے نظر آتا بت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑتے. جب ہوش آتی پھر آپ کو لے جایا جانے لگتا. جیسے ہی بت پہ نظر پڑتی پھر بھی ہوش ہو جاتے. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور اپنی مشرکانہ رسومات جو بھی تھی ان کو ادا کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی کیا معاملہ تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے وہ بت نظر آتا ایک سفید نورانی چہرے والا کوئی شخص کوئی انسان کوئی چیز مجھے ایسی نظر آتی تھی جو مجھے اس کے پاس جانے سے روک دیتی تھی. جیسے ہی میں آگے بڑھتا تھا وہ مجھے دھکا اتنی زور سے دیتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا. پھر میں اٹھتا پھر جانے لگتا پھر ایسے ہوتا. یہ سارے کے سارے معاملات اللہ کی طرف سے ہو رہے تھے تاکہ اس بچے کی صحیح تعلیم و تربیت ہو اور کوئی بھی برائی اس بچے کے اندر نہ پائی جائے. حضرت ابو طالب کے پاس رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر تک اور بھی 3-4 واقعات تھے آپ کی تربیت کے حوالے سے. غرض یہ کہ میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بچپن لڑکپن جوانی بڑھاپا ہر لحظہ ہر موقع پر وہ گھر میں ہے یا سفر میں ہے یا کہیں بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بلمحہ رہنمائی فرمائی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ہستی اگر کوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ پاک نے ایسے بنایا تاکہ کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے کہ یہ خامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی. میرا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے ساری کی ساری اچھی صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی. ایک بھی خامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. اللہ سمجھے اور عمل کی توفیق دے. باقی